ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر بیٹی جو ہے ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر بیٹی کی دعا ہے کہ باپ ہو تو مہدی کاظمی جیسا ہو. مہدی بھائی پوری قوم کی طرف سے آپ کو سلوٹ پیش کرتی ہوں جو آپ تاریخ رقم کر رہے ہیں. آج ایک سنہرا باپ، ایک سنہری تاریخ جس میں آپ کا نام جو ہے وہ سنہرے الفاظ سے لکھا جائے گا. مہدی بھائی آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آپ نہ صرف اپنی بیٹی کے لیے بلکہ پاکستان کی تمام بیٹیوں کے لیے مشعل راہ ہیں، نجات دہندہ ہیں. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. 2 لائنیں کہہ دیں، کیا کیفیت ہے آج آپ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا اور ان لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے میرے لیے دعائیں کی ہیں. سر آئیے آپ ادھر میرے ساتھ. بالکل. آپ سب کورٹ رپورٹرز کا شکریہ ادا کروں گا. آپ نے بڑی زبردست رپورٹنگ کی اس کیس کو لے کے، اور اس کے بعد جو جبران بھائی ہیں، جتنی محنت انہوں نے اس کیس پہ کی ہے، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی وکیل کسی کیس پہ اتنی محنت کرتا ہوں. میرے فادر ان لا بھی لائر ہیں اور میرے بردر ان لا بھی لائر ہیں، لیکن میں نے یقین کریں یہ جبران ناصر صاحب مجھے رات میں 4 بجے بھی فون کرتے تھے، 5 بجے بھی فون کرتے تھے، اور میں سوچتا تھا یہ سوتے نہیں ہیں یا کس ٹائم پہ سوتے ہیں. انہوں نے اس کیس میں جتنی محنت کی ہے، میرے پاس لٹرلی ورڈز نہیں ہیں ایکسپلین کرنے کے لیے، اور اللہ پاک نے آج محنت کا صلہ بھی دیا ہے. میں پوری امید کرتا ہوں کہ آگے ٹرائل کورٹ کے اندر جب یہ کیس پروسیڈ ہوگا تو اس میں بھی ہمیں اسی طرح انصاف ملے گا انشاءاللہ. جناب مہدی کاظمی صاحب نے تو جو کام کیا فخر پاکستان جناب جبران ناصر صاحب، یہ وہ سپوت ہے، یہ وہ بیٹا ہے اس قوم کا. بٹ اس کیس کے اندر اگین بیکاز آف دا پریشرز سب نے جو ہے دن رات کام کیا، اور میڈیا نے آف کورس اتنے ثابت ہو کھڑے انہوں نے اپنی ذمہ داری نبھائی ہے پراپر طریقے سے. ہمارے ایک طرف سے پیرا لیگل بھی ہیں لیوک، وہ بھی ریسرچ کے اندر اور اس میں ہیلپ کرتے رہے. ہمارے پہلے وکیل جو کہ سپریم کورٹ میں جنہوں نے ہمیں آسٹیفیکیشن چیلنج کا رپورٹ کا آرڈر لے کے دیا، نبیل گلاچی صاحب، ان سب کا جو ہے شکریہ میں ادا کروں گا. ایک کمبائنڈ ٹیم ایفرٹ ہے جس کی وجہ سے پاسبل ہوا ہے. ماجد ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، یہ موجود ہیں. تو اگین یہ کیسز ہیں، کیسز کو نارمل روٹین میں لے کے چلا جائے. ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ مستقبل میں جو ایسے کیسز ہوں ان کو اتنا اسکینڈلائز نہ کیا جائے، اور اگین لوگوں کو عوام کی رائے ہو سکتی ہے، وکلا کو پرسنل نہیں ہونا چاہیے، اور ساتھ میں خاص طور پہ جو میڈیا کے ان کو پرسنل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ پیروی کرتے، وکیل کرتے وہ کہ عدالتی کمرے تک کرتے، لڑائیاں باہر لے کے نہیں آتا کرتے، اور پرسنل تو بالکل کام چاہیے کہ وہ پیروی کرتے. ان کا کام ہے کہ آج ایک کیس ہے، اس کیس کا نام ہے ریاست بنام ذکیر. اس کیس کا نام پسند کی لڑکی کی شادی نہیں ہے، اس کیس کا نام لاہور میں جا کے پسند کی شادی نہیں ہے. اس کیس کا ایک ہی نام ہے، ریاست بنام ذکیر. اس کو اسی نام سے پکاری. اس کیس میں ایک سماعت ہوتی ہے، سماعت میں دلائل ہوتے ہیں، دلائل میں فیصلہ آتا ہے. آپ وہ رپورٹ کیجیے کس کے دلائل میں دم ہے، کیا ہونے جا رہا ہے. میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ ہونے جا رہا ہے یا وہ ہونے جا رہا ہے. اور یہ باتیں دونوں طرف سے کی گئی، یہ ان کی طرف سے بھی کی گئی جو مہدی صاحب کے حق میں ہوں، یہ ان کی طرف سے بھی کی گئی جو ملزم کے حق میں ہوں. اور اس وجہ سے میرے خیال میں بہت زیادہ ایکسٹراڈنری پریشر پہ لینے کی کوشش کی گئی جو کہ نہیں ہونا چاہیے. اور کسی بھی چھوٹے بچے کی جان، اس کا مستقبل، کسی کے بھی یوٹیوب چینل کی ریٹنگ یا لائک سے کوئی بھی ہو باشمول میرے زیادہ اہم ہے، زیادہ بڑا ہے، زیادہ ضروری ہے. تو اس دعا کے ساتھ کہ اس ملک کے بچے اور چھوٹے بچیاں ہماری محفوظ ہیں، ان کو ان کا بنیادی حق جو شریعت اور آئین دیتا ہے تعلیم کا وہ ملے، وہ اپنی فنڈامنٹل رائٹ ٹو ایجوکیشن حاصل کریں. وہ جو ان کی مینٹل کیپیسٹی قانون 18 پہ کہتا ہے تب تک ان کو آزادی ہو اپنے فیصلے کرنے کی، اور پھر ان کی جہاں بھی شادی کریں وہ 18 سال کے بعد اپنی خوشی سے والدین کی مرضی کے ساتھ یا مرضی کے خلاف، وہ قانون کو اجازت دیتا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. مگر اس سے پہلے یہ جو ایک مینس ہے، یہ جو کینسر کی طرح پھیل رہا ہے، کہ چھوٹی بچیوں کے برین واش کیے جاتے ہیں. 12-13 سال کی بچیوں سے کوئی باور کرایا جاتا ہے کہ تم 18 کی ہوں، اور پھر وہ نکاح ہوا جو کہ ویسے جو ہے معاشرے کے اندر بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں. انہوں نے ڈیفینیٹلی، میں نے آپ سے کل ہی کہا تھا یہ آرام تو نہیں ہے، یہ ہائی کورٹ جائیں گے، بیل چیلنج کریں گے، بٹ اب ٹرائل آگے بڑھے گا. بٹ یہ مہدی صاحب کی استقامت ہے، اللہ کا کرم ہے، ججز کا ایک فیئر ہیئرنگ اور فیئر مینر سے اپنے آپ کو کنڈکٹ کر رہا ہے، اور آپ دوستوں کا تعاون ہے جس کی وجہ سے کیس یہاں تک پہنچا. بہت شکریہ. اچھا سر، ایک سوال کہ سنا ہے نور بیوی کو جو ہے گرفتار کرنے کے لیے سندھ پولیس روانہ ہو گئی ہے، اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیے یہ بات تو آپ کو آئی جی صاحب بہتر بتا سکیں کہ میرے پاس ایسا کون سا ذریعہ ہے.
ہم وکیل صرف وہ چیزیں جانتے ہیں جو عدالت میں پولیس آ کے رکھتی ہے سامنے. آج ابھی تک روانہ شاید اس لیے نہ ہوئی ہو کیونکہ آج 512 کی کارروائی کے بعد چونکہ دیکھیں پہلے چلان کا آرڈر آئے گا, وہ سائن ہو گیا ہے آج, تو اس کے بعد 512 کی کارروائی میں جو وانٹڈ اکیوزڈ ہیں ان کے نان اویلیبل وارنٹ نکلیں گے. وہ وارنٹ نکل کے پولیس کو ہینڈ اوور کیے جائیں گے. اس وقت پولیس حق جانب ہوگی. کسی کو پروسیجر تو یہ ہے, تو وہ پروسیجر بھی باقی ہے اور آج ایکسپیکٹڈ ہے کہ آج بائی اینڈ آف ڈے جو ہے وہ نان اویلیبل وارنٹس نکل جائیں گے. اچھا جب دیکھیے جی, ایم ایل او کا آرڈر ابھی تک آیا نہیں ہے. شارٹ آرڈر اناؤنس ہوا ہے کہ وہ الاؤ ہو گیا ہے. بچی کو اسٹرکٹ سیکورٹی کے اندر جو متوقع ہے پولیس سرجن کو ریفر کیا جائے گا, اور پھر پولیس سرجن اپنا کام ہم سے بہتر جانتی ہیں, وہ اس کو دیکھیں گے. ہمارا کام ہے کہ بائی لا جو ہے میڈیکل ہو جائے. وہ پھر جو میڈیکل پروفیشنلز ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ کیسے کرنا ہے. ہم وہ تو ڈکٹیٹ نہیں کروا سکتے, نہ کام ہے ہمارا کروانا. اچھا جبران ناصر صاحب, میں کیونکہ ایک ماں ہوں اور ایک بہن ہوں, ایک بیٹی ہوں, پوری دنیا سے جتنی بھی مائیں اس کیس کو دیکھ رہی تھی پاکستان سے, ان سب کی طرف سے میں آپ لوگوں کو, آپ کی پوری ٹیم کو سلیوٹ پیش کرتی ہوں. مطلب احمد جٹ ہو, رامے صاحب ہو, جیسے آپ نے ان بھائی کا نام لیا سب کا. تو جبران ناصر صاحب, آج پاکستان کی قوم کی بیٹیوں کو جو ہے یہ محسوس ہو گیا کہ ہمارے بھائی ہیں جو ہماری عزتوں کا تحفظ کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی صحت دے, اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ اسی طرح حق کی میں نے احمد شیخ کا نام لیا تھا, رہ گیا تھا مجھ سے. جو دیگر درخواستیں تھی 164 اور ملاقات کی, کیا وہ غیر مؤثر ہو چکی ہے؟ نہیں جی, وہ ہم تو آج آرگومنٹ کرنے کو تیار تھے, مگر ملزم کی درخواستیں ہیں. ملزم کو ہی یقینی طور پہ جلدی تھی کہ ملاقات ہو, مگر آج انہوں نے, ان کے وکیل نے کہا کہ جی اس کو 2 تاریخ پہ لے جائیں, ہم جمعے کو چلائیں گے اپلیکیشن, ابھی مت فیصلہ کیا جائے ان کا. تو ان کی درخواستیں انہوں نے ٹائم دیا تو عدالت نے ان کو ٹائم دے دیا. اپنے طور پر تو غیر مؤثر ہو گئی. دیکھیں 164 کی درخواست غیر مؤثر ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے, اس پہ دلائل ہو سکتے ہیں. ہمارا تو موقف یہی ہے, مگر جب تک ملاقات کی درخواست ہے وہ تو غیر مؤثر ہو گئی ہے. جو کہ ملزم اب جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگا تو آپ ایک چائلڈ پروٹیکشن سینٹر سے بچی نکال کے جیل تو نہیں بھیجیں گے. ابھی اس کو 2 تاریخ پہ لے گئے, پتہ نہیں 2 تاریخ کو بھی چلتا ہے, آگے لے کے جاتے ہیں. بٹ کوئی بات نہیں جی, آپ کہتے تھے بچی 18 کی نہیں 18 کی ہے, ثابت کیا بچی انڈر 14 ہے. آپ کہتے تھے کہ جی بچی خود گئی ہے, ثابت کیا کہ لے جائی گئی ہے. آپ کہتے تھے کہ جی یہ کوئی گینگ شینگ نہیں ہے, آرگنائز کرمنل گروپ کے تحت جو ہے وہ کاگنیزنس لیا گیا ہے. آپ کہتے تھے جی بچی کی اسٹیٹمنٹس یہ ہیں, ہم نے ثابت کیا کہ قانون کے اندر کم سے کم بچی کی اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ میٹر نہیں کرتی ہیں. اسٹیجز آئی جا رہی ہیں. مسئلہ پتہ نہیں کیا ہے لوگوں کا, کہ صرف کیا سرائیوں کے اوپر اور کون کتنی بڑی قسم اٹھا کے جو باتیں کر رہا ہے آپ اس سے گھبرا جاتے ہیں. آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیے اس کیس میں ایسا کون سا ریلیف ہے, ایسا کون سا ہرڈل ہے جو ہم نے عبور الحمدللہ اللہ کی رضا سے اور قانون کا سہارا لیتے ہوئے نہ عبور کیا ہو. ٹائم لگا ہے, بٹ چونکہ لا کلیئر ہے, لا کی ریڈنگ واضح ہے. آپ کو ایک بار فیئر آرگومنٹ کا موقع ملے, کس جج کے سامنے بھی میرا موقف ہے کہ جج ایز پر لا آف, یہ نہیں کہ میرے فیور میں, ایز پر لا آرڈر دیں گے. اور لا بڑا واضح ہے. تبھی میں نے شروع میں جو بریف کیا تھا لوگوں کو جب میں کیس میں آیا تھا, تو میں ایسے تو نہیں بول رہا تھا, کتابیں پڑھ کے بات کر رہا تھا. بالکل ٹھیک ہے, بات کریں گے آج کے, میں آلریڈی کر چکا ہوں. ہم تو لیٹ آئے. اچھا مہدی بھائی, میں ایک سوال کروں گی کہ جتنی آپ کی اسٹرگل ہے, تو ہم نے جس طرح سے وہ آپ کا خون جلایا جاتا تھا, آپ کے جذبات کو مجروح کیا جاتا تھا وکٹری بنا کے, تو آج کیا آپ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں لانڈی جیل وکٹری بنانے کے لیے؟ ایسے سوال آپ بتائیں کہ ملزمان کی درخواست ضمانت مسترد ہوئی, آپ کا کیا کہنا ہے, بس یہ بتا دیں. دیکھیے, میں سب سے پہلے میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا تھا, ابھی بھی کر رہا ہوں. پوری قوم نے جو دعائیں کی تھی میں ان سب کا شکریہ ادا کروں گا, اور آپ سب کا شکریہ ادا کروں گا جو آپ رپورٹر جو تھے اس کیس کو فیئر رپورٹنگ کر رہے تھے. آج اللہ تعالیٰ نے جی ہماری دعائیں سنی ہیں. فرسٹ اسٹیپ آج ہوا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ ٹرائل چلے گا, اس کے اندر میں پوری امید کرتا ہوں کہ کلپریٹس کو سزائیں بھی ہوں گی. اسی طرح ہم ایک دن کھڑے ہوں گے اور وہ دن بھی جلدی آئے گا. تھینک یو.